ہوتا ہے شب و روز تماشا ہمارے آگے کسی نہ کسی چیز پہ بات کرنی پڑتی ہے، مگر لیٹسٹ یہ جو پی ٹی آئی کے جن 11 اراکین کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا 123 میں سے جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ان میں سے ایک صاحب جو شکور شاد وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو بھائی استعفیٰ جو ہے پارٹی پالیسی کے تحت دیا تھا اور میں تو نہیں اس کو مان رہا۔ اس کے بعد اب باقی کے 10 جس میں ڈاکٹر شیرین مزاری، شندانہ گلزار، علی محمد خان دا ہیرو، وہ بھی پہنچ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ اور انہوں نے کہا جناب یہ استعفے ہمارے جو ہے نا یہ غلط منظور کیے ہیں اسپیکر نے، جس پر آج چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ بیسیکلی ایسا کریں کہ جن کے نہیں منظور ہوئے نا وہ تو پہلے جا کر کے پارلیمنٹ میں بیٹھے پھر دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے وکیل سے یہ پوچھا تحریک انصاف کے کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں تو واپس کیوں لے رہے ہیں، تو پارٹی کی پالیسی ہے کیا؟ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اسپیکر کے اس میں تو مداخلت نہیں کر سکتے نا کہ اسپیکر نے جن کے منظور کر لیے جن کے نہیں کیے، مگر اب سمجھ نہیں آ رہی پالیسی۔ تو میں وہاں جو تحریک انصاف کے لائر ہیں سینیٹر علی ظفر، انہوں نے جو آرگیومنٹس دیے وہ بھی بڑے مزے کے تھے۔ انہوں نے کہا جی 123 نے استعفے اس لیے دیے تھے کہ ملک میں جلد الیکشن ہو جائے، اب وہ نہیں ہو رہے تو اب ہم کیا کریں؟ نہیں، اور مشروط استعفے تھے وہ کہ اگر آپ اجتماعی طور پہ منظور کریں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹکڑوں ٹکڑوں میں منظور کریں تو یہ غیر آئینی ہے، مطلب چسکے نہ لیں۔ اچھا، اس میں ایک اور مزیدار بات ہے، پی ٹی آئی کے جب ان ارکان نے استعفیٰ دیا تو مجھے آج تک یہ امپریشن تھا کہ یہ استعفے ہیں، ریزگنیشنز، لیکن آج جس پیٹیشن کی سماعت ہوئی ہے اس میں ریزگنیشن کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ ہے اجتماعی خط۔ ہاں اچھا، یہ کیسے ہو گیا ریزگنیشن خط ہو گیا، خط کیسے ریزگنیشن ہو گیا؟ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو استعفے ہیں بیرسٹر ظفر کے بقول، یہ جو اسپیکر نے منظور کیے ہیں ہمارے، یہ قانون و قاعدے کی بجائے بیرونی ڈکٹیشن پہ منظور کیے گئے، بیرونی قوتوں کے کہہ رہے ہیں، مطلب ان کا مراد تھی کہ نواز شریف وغیرہ ہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے پارلیمنٹ توڑنے کا جو فیصلہ تھا یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ اب اس پہ پھر وہ آئیں باشا، نہیں، بڑی مزیدار قسم کی چیز وہاں، اور جو اوور آل سین بن رہا ہے نا، ٹیبل ٹینس ہوئی ہے۔ اب لگتا یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی واپس جانے کا سوچ رہی ہے، لیکن تحریک چلانے کا بھی سوچ رہے ہیں، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمارے ساتھ زیغم خان موجود ہیں، اسلام آباد انالسٹ ہیں، ہمارے کالگ بھی رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو یہ گتھی سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے یہ بتائیے زیغم۔ نہیں، مجھے بھی اتنی سمجھ آ رہی ہے جتنی آپ کو آ رہی ہے، لیکن میرے خیال ہے وہ گتھی کو اس کو سلجھانا کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ اور جیسے ابھی وسعت صاحب نے کہا کہ ان کے وکیل نے کہا کہ یہ استعفے نہیں تھے، یہ ایک اجتماعی خط تھا، یعنی ایک احتجاجی مراسلہ تھا یہ، اور جواب میں بھی احتجاجی مراسلہ آ گیا ہے، نہ ادھر سیریسنس تھی، یہ بھی پولیٹکس پلے کر رہے تھے اور بلف کر رہے تھے۔ اب دوسری طرف سے بھی بجائے انہوں نے وہ کرنے کے جو 2014 میں کیا تھا، انہوں نے بھی ان کا بلف کال کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ تھوڑے سے پھنس گئے۔ دیکھیں، اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کوئکلی کہ اس کا قانون کیا ہے، ایک تو آئین کا آرٹیکل 64 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی جو بھی ممبر اسمبلی سے جانا چاہتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے ریزگنیشن لکھے اور جائے۔ اس کے بعد جو اس کی وضاحت ہے طریقہ کار کی، اسمبلی کا آپ کو معلوم ہے رولز آف پروسیجرز ہوتے ہیں، تو 2007 کے جو قومی اسمبلی کے رولز آف پروسیجرز ہیں اس میں پھر ایک تو بات یہ دہرائی گئی ہے کہ ہاتھ سے لکھے گا۔ اچھا، اگر وہ خود اسپیکر کو پکڑا دے اور کہہ دے کہ جناب مجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور میں جا رہا ہوں، تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر اسپیکر کے پاس استعفیٰ کسی اور ذریعے سے پہنچے تو پھر اسپیکر کو کافی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی تسلی کے مطابق انکوائری کرے گا، اور جب اس کی تسلی ہو جائے گی تو وہ قبول کر لے گا استعفے کو۔